السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، جان لے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، انہی کو واضح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، اور دونوں رکن کو اگر کوئی جانتا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ عمل کرنے کا پیش خیمہ علم ہے، علم عمل پر مقدم ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کا تذکرہ کتاب الطہارہ سے پہلے کیا ہے، کیونکہ بغیر علم کے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، طہارت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک باب باندھی ہے کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب العلم قبل القول والعمل، کچھ کہنے اور کچھ کرنے سے پہلے علم کا بیان۔ اور اس ترجمہ کے نیچے جو آیت ذکر کی ہے وہ یہی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کی ہے۔ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کو مقدم کر دیا گیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، عمل کو مؤخر کر دیا گیا ہے، تو عمل پر علم مقدم ہے۔ تو پہلے جانیں کہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن کیا ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ان دو رکن کو نہیں جانا اور اس پر عمل نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے وہ دونوں رکن کیا ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہیں؟ جواب، کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے نفی، دوسرا ہے اثبات۔ کیا مطلب نفی کا اور کیا مطلب ہے اس بات کا، اسے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ نفی، جب ہم نے کہا لا الہ، یہ نفی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے معبودان باطلہ ہیں، جتنے معبود کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، سب کی نفی کیجیے کہ یہ سب معبود نہیں ہیں، یعنی معبود برحق کیے نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کا کوئی استحقاق اس کے اندر نہیں ہے، نفی کیجیے۔ عبادت کے استحقاق کی نفی کیجیے سے پورے سے۔ اور دوسرا رکن ہے اثبات، یعنی ثابت کرنا۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں الا اللہ، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، پر ہے کون؟ اللہ، اس کو اثبات کہتے ہیں۔ جب اس کو ہم نے اور آپ نے جان لیا، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ خالی اس بات موجود رہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کہیں کہ دنیا کے لوگ جتنی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہم اپنے اللہ کی پوجا کرتے ہیں، نہیں۔ آپ کہیے دنیا کے لوگ جتنی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وہ سب بیکار ہے، باطل ہے، ان کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہوئی نفی، ایسے جانیے، ایسے کہیے، اور اس کے بعد کہیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اگر نفی نہ ہو تو اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں، یہاں ایک قاعدہ نظر آ رہا ہے ہمیں اور آپ کو، کیا؟ دفع المدار، نقصان دہ چیز کو دفع کرنا، ہٹانا، مقدم، یہ پہلے ہے، اعلیٰ جلب المنافع، نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے پر۔ یعنی پہلے نفی کیجئے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں پرستی جن کی جاتی ہے سب باطل ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہیے۔ اور اس کے بعد مستحق کون ہے؟ اللہ، اس کے لیے اس کو آپ ثابت کیجئے۔ اس کی دلیل ہم دیتے ہیں، یعنی مستحق کے عبادت صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ آپ کہیے۔ دلیل کیا؟ ذرا دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ، بے شک میں بری ہوں، نفی کرتا ہوں، مما تعبدون،
اس سے میں بری ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ دیوی دیوتا، یہ اسٹیچو، ان سے ہم بری ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے علی اعلان کہا، گویا کہ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ، یعنی نفی کو انہوں نے مقدم کیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 26 میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے بغیر کسی مثال سابق کے، یہی معنی ہے فطر کا۔ فانہ سیہدین، ان قریب یا بے شک وہ مجھے ہدایت دے گا یا میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قول میں پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے۔ الا الذی فطرنی، یعنی اللہ رب العالمین جو واحد القہار ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کے عبودیت کا انہوں نے دم بھرا، پہلے ساری چیزوں کی نفی کی۔ ایک مقام سے اور ذکر کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں موجود ہے، کیا؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے کہا لا الہ، جس نے طاغوت کی نفی کی۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش کی جا رہی ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، یہ سب کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کی نفی کی، کیا کہا؟ کہ یہ قابل عبادت نہیں ہے، ان کا استحقاق عبادت میں کچھ نہیں ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، کہا الا اللہ، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اب اس نے اس مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ نفی اور اس بات، لہذا جو لوگ کہتے ہیں دنیا بھر کے لوگ جو عبادت کرتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا ہے، سب اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ہاں آپ بھی اپنے دھرم کے اعتبار سے عبادت کیجئے، جھگڑا کرنا الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور ان چیزوں کا کوئی حق نہیں ہے عبادت میں، یہ آپ کہیے، اور اس کے بعد کہیے جو مستحق عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر ہماری طرف سے جو عبادت ہوگی، اس عبادت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نفی اور اس بات۔ یہ نفی اور اس بات اگر کسی کا درست نہیں ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ میں، تو اس کا کلمہ گویا کہ درست نہیں ہوا۔ ایک مثال اور چلتے چلتے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آپ ایک بہت مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوڈی کو لائے۔ واقعہ ہے یہ تھا کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے لیں تاکہ میں اس کو آزاد کر دوں، لمبے واقعے کی طرف میں نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لے رہے تھے کہ یہ مؤمنہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا این اللہ، پیاری بچی ذرا یہ بتلا اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء، اس بچی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، بولی نہیں، گویا نہیں ہوئی، اشارہ کیا۔ اس کے اشارے میں موجود تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ دنیا میں جتنی چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے یہ معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، ذرا بچی یہ بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا صحیح تھا۔ تو اس بات اور نفی اور اس بات، یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ کے رکن ہیں، ان کو اگر ہم نہیں جانیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اور آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔